68 چھوت چھات کو ختم کرنے کے لیے آپ کیا مشورے دیں گے؟ جواب: تعلیم کو فروغ دینا، مالی سہولیات، ذات کے بنیاد پر تفریق اور تذلیل کرنے والوں کو سخت سزائیں دینا، رہائشی سہولیات مہیا کرنا، ذات پات کے نظام ختم کرنا، عوامی بیداری، ریزرویشن فراہم کرنا۔ 69 سماجی پرتیں کیسے پیدا ہوئیں؟ جواب: یہ تمام معاشروں میں پایا جاتا ہے، غریب اور مالداروں کی وجہ سے۔ یہ ایک غیر انسانی عمل ہے۔ ہندوستان میں ذات پات کا نظام موجود ہے، امریکہ میں سیاہ فام اور سفید فام لوگوں کی تفریق۔ اس طرح ہر سماج میں سماجی سطح بندی پیدا ہوئی ہے۔ 70 چھوت چھات کو ایک سماجی برائی ہے، کیسے؟ جواب: ذات پات کے ذریعے پہچاننا ہزاروں ذاتوں پر مشتمل ہے۔ چند اعلیٰ ذات والے سمجھے جاتے ہیں، چند نچلی ذات والے سماج کا نچلا طبقہ مانا جاتا ہے۔ یہ ایک غیر انسانی عمل ہے۔ گاندھی جی نے اس کو ہندو سماج پر لگا کلنک کہا تھا۔ ان کو ادنا سے ادنا حقوق سے یہ محروم ہیں۔ 71 چھوت چھات کے خاتمے کے لیے دستوری اور قوانینی اقدامات کون سے ہیں؟ دفعہ 17 کے تحت اس چلن کو نکال پھینک دیا گیا ہے۔ 1955 میں قانون جاری ہوا۔ 1976 میں شہریوں کے حقوق کا تحفظ کا قانون عمل میں آیا۔ مساوات کا حق، ووٹ ڈالنے کا حق، SC/ST لوگوں کو ریزرویشن دیا گیا، مثلا سیاست، روزگار وغیرہ میں ریزرویشن دیا گیا ہے۔ 1989 کے تحت اس چلن کو خاتمے کی ذمہ داری ریاستی حکومت کو دی گئی ہے۔ 72 بے روزگاری کے وجوہات کیا ہیں؟ جواب: آبادی میں اضافہ، مشینوں پر انحصار، قابلیت کی کمی، سماجی عدم مساوات، نہ کافی سرمایہ، نہ خواندگی، قدرتی وسائل کی کمی، زراعت پر حد سے زیادہ انحصار۔ 73 بے روزگاری کے اثرات کیا ہیں؟ جواب: غربت، جرم، خاندانی بگاڑ، دھوکہ فریب، رشوت خوری، بیماری، بدکاری، چوری۔ 74 بے روزگاری کو دور کرنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کون سے ہیں؟ جواب: آبادی کی روک تھام، چھوٹی صنعتوں کو فروغ دینا، زرعی شعبوں کی ترقی، صنعتوں کو فروغ دینا، تعلیمی اصلاحات، 5 سالہ منصوبے، پیشہ وارانہ تعلیم کو فروغ دینا اور دیہی ترقی۔ 75 ہمیں مزدوری کی ضرورت کیا ہے؟ جواب: ہمارے معاشی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے کام ضروری ہے، اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں، انسانی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ 76 غیر منظم مزدور کے مسائل کا واضح کیجیے۔ کوئی منظم قانون اور قاعدہ نہیں ہوتا، کم مزدوری دی جاتی ہے، مفت طبی سہولیات نہیں ہوتے، مقررہ تنخواہ نہیں ہوتی، بھتے کی سہولیات نہیں ہوتے، وظیفے یابی کی سہولیت نہیں ہوتی، سماجی تحفظ نہیں ہوتا، کاروباری کی طرف سے ہراساں۔ 77 منظم اور غیر منظم مزدوروں کے درمیان کیا فرق ہے؟ منظم مزدور حکومت کی طرف سے کام کرنے والے، سارے کام تحریری انداز میں ہوتے ہیں، اپنے کام پابند قانون کرتے ہیں، اقتدار اور مقام کا مرتبہ بھی منظم ہوتا ہے، خصوصی مہارت اور تربیت دی جاتی ہے، تعلیمی صلاحیت ہوتی ہے، حکومت کی طرف سے ساری سہولیات ملتے ہیں۔ غیر منظم کسی بھی تنظیم کے تحت کام کرنے والے سرکار کے ماتحت نہیں ہوتے، اقتدار، مقام و مرتبہ نہیں ہوتا، خصوصی مہارت نہیں ہوتی، چھٹیوں کے دوران تنخواہیں نہیں ملتی، ان کو کام سے کسی بھی وقت نکالا جا سکتا ہے، طبی سہولیات نہیں ملتی۔ 78 اجرت کے ساتھ اور بغیر اجرت کے ساتھ مزدوری میں کیا فرق ہے؟ اجرت کے ساتھ مزدوری کام با مقصد ہوتا ہے، مادی حاصل کرنا، مخصوص اہداف کے حصول کے لیے ایک کوشش ہے، زندگی گزارنے کے لیے لازم ہے، مالی فائدے کے لیے کارخانوں میں، ہوٹلوں وغیرہ میں کام کرنا، مدرسے میں پڑھانا، عمارت تعمیر کرنا وغیرہ۔ بغیر اجرت کے مزدوری اپنی خواہش کے لیے کام کرنا، غیر منافع کام ہوتا ہے، مثلا کنبے کے اندر کی جانے والی سرگرمیاں، ماں گھر میں تمام گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرنا، ایک فنکار اپنی دلی خواہش کے لیے تصویر بنانا۔ 79 محنت و مزدوری میں برتے جانے والے تفریقات بیان کیجیے۔ جواب: مردوں اور عورتوں کے روزگار ایک جیسے نہیں ہوتے، مردوں کو بہتر روزگار دی جاتی ہے، مردوں کو زیادہ تنخواہ دی جاتی ہے، عورتوں کو کم تنخواہیں دی جاتی ہے، زرعی شعبے میں امتیاز، غیر منظم شعبے میں اجرت میں فرق، کام کی تقسیم میں فرق۔ 80 ہندوستان کی مٹی کے اقسام کون سے ہیں؟ جواب: لال مٹی،
سلسلائی مٹی، کالی مٹی، لٹریٹ مٹی، صحرائی مٹی، پہاڑی مٹی۔ 81 سلسلائی مٹی کی اہمیت کیا ہے؟ یہ مٹی سڑے گلے مادوں کا مرکب ہے، ہندوستان کے وسیع علاقوں میں پائی جاتی ہے، ندیوں اور ساحلوں علاقے میں پائی جاتی ہے، زراعت کے لیے موزوں ہے، زیادہ زرخیز ہوتی ہے، اہم فصلیں دھان، گنا، کپاس وغیرہ ستلج، گنگا، برہم پترا وغیرہ علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ 82 کالی مٹی کی خصوصیات کیا ہے؟ اس کو ریگر مٹی بھی کہتے ہیں، کپاس کے لیے بے حد مفید ہے، زیادہ چکنی ہوتی ہے، زرخیزی اور پانی کو روکنے کی اہل ہے، اہم فصلیں کپاس، جوار، پیاز وغیرہ۔ 83 لٹریٹ مٹی اور صحرائی مٹی میں لٹریٹ مٹی 200 سینٹی میٹر سے زیادہ بارش کے علاقوں میں پائے جاتے ہیں، زیادہ بارش کی وجہ سے مٹی کے معدنیات بہہ جاتے ہیں، کم زرخیز ہوتی ہے، نائٹروجن اور معدنیات نہیں پائے جاتے، اہم فصلیں کافی اور چائے۔ صحرائی مٹی ان علاقوں میں تشکیل پائی جاتی ہے جہاں بارش کم ہوتی ہے، زیادہ درجہ حرارت کے علاقوں میں تشکیل پاتی ہے، اس کا رنگ سرخی مائل بھورا ہوتا ہے، پانی بغیر جمع ہوئے آسانی کے ساتھ نفوذ کرتا ہے، اہم فصلیں جوار، سجے اور کھجور۔ 84 پہاڑی مٹی کی خصوصیات کیا ہیں؟ جواب: زیادہ تر حیاتیاتی سڑے گلے اشیاء ہوتے ہیں، نائٹروجن اور نامیاتی تلچھٹ کے ذخائر ہوتے ہیں، ہمالیائی دامن، کشمیر وغیرہ میں پائی جاتی ہے، اہم فصلیں چائے، کافی، مسالے اور پھل۔ مٹی 85 مٹی کے کٹاؤ کے اہم وجوہات کیا ہیں؟ جواب: جنگلات کا کٹاؤ، مویشی کا چروانا، غیر سائنسی زرعی طریقے، آبپاشی کے منصوبے، اینٹوں اور ٹائلز کے لیے زمین کی اوپری پرت کا استعمال۔ 86 مٹی کے کٹاؤ کے نتائج اور اثرات کیا ہیں؟ مٹی کی زرخیزی کا خاتمہ، زرعی پیداوار میں کمی، سیلاب کا آنا، ندی کے تہہ میں غاد جمع ہونا، ندیوں کا رخ بدلنا، جنگلات کے سوختے۔ 87 ہندوستان میں مٹی کے تحفظ کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کون سے ہیں؟ جواب: جنگل بانی، دوبارہ جنگل بانی، سیلابوں پر قابو، چرواہ گاہ پر قابو، بند کی تعمیر، زمین کو مرحلہ وار فروغ دینا، سیلابوں پر قابو پانا، چیک ڈیمز کی تعمیر۔ 88 جنگلات کی اہمیت کیا ہے یا ملک کی معاشی ترقی میں جنگلات کی کیا اہمیت ہے؟ جواب: صنعتوں کے لیے خام مال دستیاب ہوتا ہے، مویشی کے لیے چارہ، لوگوں کو روزگار، مٹی کے کٹاؤ کو روکتی ہیں، سیلابوں پر قابو، مٹی کی زرخیزی کو بڑھاتی ہے، ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھتے ہیں۔ 89 ہندوستانی جنگلات کی قسمیں کون سے ہیں؟ سدا بہار جنگلات، برگ فشاں جنگلات، گھاس کے میدان، مینگرو کے جنگلات، صحرائی جنگلات، ہمالیائی جنگلات۔ 90 سدا بہار جنگلات کی خصوصیات کیا ہے؟ 250 سینٹی میٹر سے زیادہ سالانہ بارش کے علاقوں میں پائے جاتے ہیں، یہ جنگلات کافی گھنے ہوتے ہیں، یہ زیادہ بلند ہوتے ہیں، سال بھر ہرے بھرے رہتے ہیں، سطح سمندر سے 900 میٹر سے کم علاقوں میں پائے جاتے ہیں، یہ زیادہ تر مغربی گھاٹ، شمالی مشرقی علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ 91 برگ فشاں جنگلات اور ہارائی گھاس کے میدان میں کیا فرق ہے؟ برگ فشاں جنگلات 75 سے 100 سینٹی میٹر کے علاقوں میں پائے جاتے ہیں، ملک کے وسیع علاقوں میں پائے جاتے ہیں، 65.5% جنگلی علاقہ ہے، سال کے کچھ مخصوص مہینوں میں ان کے پتے جھڑتے ہیں۔ ہارائی گھاس کے میدان 60 سے 75 سینٹی میٹر بارش کے علاقوں میں پائے جاتے ہیں، زیادہ لمبی گھاس دکھائی دیتی ہے، چھوٹی جھاڑیاں ادھر ادھر نظر آتی ہیں، ببول، شیشم، سبائی قسم کی گھاس اگتے ہیں۔ 92 مینگرو کے جنگلات کی خصوصیات کیا ہیں؟ جواب: ساحلی کے نشیبی علاقوں میں پائے جاتے ہیں، مد و ذخر کے علاقوں میں پائے جاتے ہیں، دریائی طاسوں میں نظر آتے ہیں، گنگا، مہاندی، کرشنا وغیرہ کے علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ 93 صحرائی جنگلات اور ہمالیائی جنگلات میں کیا فرق ہے؟ 25 سینٹی میٹر سے کم بارش کے علاقوں میں پائے جاتے ہیں، راجستھان، گجرات وغیرہ میں پائے جاتے ہیں، خاردار جھاڑیاں ہوتی ہیں، پودوں کی جڑیں نہایت گہرائی تک پہنچتی ہیں۔ ہمالیائی یا الپائن جنگلات ہمالیہ کے پہاڑی خطے میں پائے جاتے ہیں، مختلف قسم کے درخت پائے جاتے ہیں، اہم درخت سال، بیٹ، ٹون وغیرہ، ان کے پتے نوکدار ہوتے ہیں۔ 94 آج کل جنگلاتی رقبہ گھٹ رہا ہے، کیوں؟ جواب: زراعتی پھیلاؤ،
مویشی کی چرواہی، راستے تعمیر، ریل کی پٹریاں، آبپاشی کے منصوبے، جنگلوں کو آگ لگنے سے صنعتوں کا پھیلاؤ، شہریوں کی توسیع۔ 95 جنگلات کے تحفظ کے بارے میں آپ کیا تجاویز پیش کریں گے؟ جنگلات کو آگ لگنے سے بچانا، درختوں کو بیماری سے بچانا، پودوں کو لگانا، بیجوں کی بوائی، لوگوں میں شعور پیدا کرنا، چرواہی پر پابندی، جنگلات کو فروغ دینا، سماجی جنگل بانی، درختوں کو غیر قانونی کاٹنے کے خلاف نگرانی۔ 96 ملک کی معاشی ترقی میں نقل و حمل کا کیا کردار ہے؟ وضاحت کریں۔ جواب، یہ صنعتوں کی ترقی میں مددگار ہے، زراعت کی ترقی میں مددگار ہے، کاروبار کی توسیع، کان کنی میں مددگار، دفاع کے لیے مدد و معاون، لوگوں کو روزگار، بازار کا پھیلاؤ۔ 97 ہندوستان میں سڑکوں کی اہمیت کیا ہے؟ ملک کے ترقی میں اہم رول ادا کرتا ہے، دیہاتوں اور زراعتی ترقی کی علامت ہے، زراعتی پیداوار مارکیٹ تک لانا صرف سڑکوں کے ذریعے ہی ممکن ہے، شہروں اور گاؤں کو جوڑتی ہے، روزگار کے موقع فراہم کرتے ہیں، دیہاتوں کی چیزیں سڑکوں کے ذریعے ہی شہر لائی جاتی ہیں۔ 58 گولڈن کوٹیڈریل پروجیکٹ کی کیا اہمیت ہے؟ جواب، 4 سے 6 لین پر مشتمل ہے، اس کی شروعات 1999 میں ہوئی، 54 کروڑ کی لاگت سے سرمایے سے شروع ہوئی، دنیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے، یہ اہم شہر اور تاریخی مقامات کو جوڑتی ہے، صنعتوں کے لیے مددگار، تجارت کی ترقی، زراعت کی ترقی میں مددگار ہے۔ 99 قومی شاہراہوں کے فوائد بتائیے۔ جواب، یہ ملک کے بے حد سڑکیں ہیں، یہ ملک کے طویل و عریض تعمیر کیے گئے، اس کی دیکھ بھال مرکزی حکومت کرتی ہے، نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا ان کی تعمیر اور نگرانی کرتے ہیں، پڑوسی ممالک کے صدر مقامات کو جوڑتی ہے، ریاستوں کے صدر مقامات اور صنعتی اہمیت والے شہروں کو جوڑتی ہے۔ 100 ہندوستان کے اہم بندرگاہیں کون سے ہیں؟ جواب، مغربی بندرگاہیں کانڈلا، ممبئی، مارم گوا، نیو منگلور، کوچی، توتیکورین، مشرقی توتیکورین چنئی، وشاکھاپٹنم، پیارادیپ، کولکتہ۔ 101 ہندوستان کے اہم بین الاقوامی ہوائی اڈے کون سے ہیں؟ جواب، کیمپے گوڑا ایئرپورٹ بنگلور، انا ایئرپورٹ چنئی، اندرا گاندھی ایئرپورٹ دہلی، سبھاش چندر بوس کولکتہ، حیدر آباد، احمد آباد، امرتسر، پاناجی۔ سڑکوں کے ذریعے نقل و حمل کے مسائل کون سے ہیں؟ جواب، بارش کے موسم میں نقل و حمل کے لیے غیر موزوں ہیں، ماحولیاتی آلودگی پیدا کرتی ہیں، بارش سیلاب کی وجہ سے سڑکیں جلد خستہ ہو جاتی ہیں، سڑکوں کی تعمیر اور بندوبست نامکمل ہے، سڑکوں کے بازوؤں میں بنیادی ضروریات کی کمی۔ 103 ذرائع ابلاغ کی اہمیت کیا ہے؟ جواب، حکومت کے پروگراموں لوگوں سے واقف کرواتے ہیں، قدرتی آفات کے بارے میں لوگوں کو معلومات دیتے ہیں، موسم کی کیفیت کو سمجھانے میں مددگار ہیں، تجارت و کاروبار کے لیے کارآمد ہیں، روزانہ عالمی معلومات فراہم کرتے ہیں، صنعتیں اور زراعت کے لیے مددگار ہیں، ملک کے اتحاد و اتفاق کے لیے مددگار ہیں۔ 104 ہندوستان کے مختلف ذرائع ابلاغ کے متعلق بیان کیجیے۔ جواب، ذاتی ابلاغ، خط، ٹیلی گراف، ٹیلی فون، فیکس، ای میل، انٹرنیٹ، سنیما۔ ابلاغ عامہ کے ذرائع، اخبارات، ٹیلی ویژن، ریڈیو، رسالے، کتابیں وغیرہ۔ 105 سڑکوں کی قسمیں کون سی ہیں؟ جواب، قومی شاہراہیں، ریاستی شاہراہیں، دیہی راستے، ضلع شاہراہیں۔ 106 ریموٹ سینسنگ ٹیکنالوجی کے استعمالات کیا ہیں؟ جواب، ان کے تعمیر سے قابل بھروسہ معلومات حاصل کی جاتی ہے، تیز رفتار، کم لاگت، ڈاٹا اکٹھا کرنے کا نظام ہے، کمپیوٹر کی مدد سے تجربہ یا تجزیہ کیا جاتا ہے، قدرتی آفات میں مدد لے سکتے ہیں، سیٹلائٹ سے موسم کی شدت اور جغرافیائی خصوصیات کے تصاویر حاصل کی جاتی ہے، قدرتی وسائل کے تجزیے میں مددگار ہے۔ 107 ملک کی معاشی ترقی میں صنعتوں کا کیا کردار ہے، یا صنعتوں کی اہمیت بیان کیجیے۔ جواب، ابتدائی اشیاء پر انحصار کم ہوتا ہے، درآمدات میں کمی ہوتی ہے، برآمدات میں زیادتی ہوتی ہے، قومی آمدنی میں اضافہ، فی کس آمدنی میں اضافہ، غیر ملکی زر مبادلہ میں اضافہ، روزگار کے مواقع فراہم کرتا ہے، بازار کو ترقی دیتا ہے، جی ڈی پی اور نقل و حمل کی ترقی۔ 108
لوہے اور فولاد یا پارچہ بافی یا المینیم یا شکر کاغذ کی صنعتوں کی مقامیت پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون سے ہیں؟ جواب: خام مال کی دستیابی، توانائی کے ذرائع، مارکیٹ، نقل و حمل کی سہولیت، مزدوروں کا حصول، بندرگاہوں کی سہولیت، حکومت کی پالیسیاں، سرمایہ، پانی کی فراہمی، اچھی آب و ہوا۔ 109 ہندوستان کے اہم صنعتی علاقے یا حلقے کون سے ہیں؟ جواب: ہگلی کا علاقہ، ممبئی پونے کا علاقہ، احمد آباد وڈودرا کا علاقہ، دامودر ویلی کا علاقہ، جنوبی صنعتی علاقے، قومی صدر مقام کے علاقے، وشاکھاپٹنم، گنٹور کا علاقہ، کوچین ترووننتپورم کا علاقہ۔ 110 عوامی حلقے کے لوہے اور فولاد کے اہم صنعتیں کون سے ہیں؟ جواب: برہمپور IISCO، رورکیلا HCL، بھدراوتی VISL، بھلائی MSL، بوکارو اسٹیل پلانٹ، سیلم اسٹیل پلانٹ، درگاپور HCL، وشاکھاپٹنم VSP۔ 111 ایلومینیم ایک مختلف مقاصد دھات ہے، کیسے؟ جواب: جہاز میں استعمال، آٹو موبائل میں استعمال، ریلوے اور آبی جہازوں میں استعمال، گھریلو ساز و سامان میں استعمال، برقی توانائی کے اوزار و ساز و سامان میں استعمال، پیکنگ کے ساز و سامان میں اور رنگ سازی میں۔ 112 زراعت پر بایو ٹیکنالوجی کیا اثرات مرتب ہوئے؟ جواب: 1980 میں بایو ٹیکنالوجی کو فروغ کے ایک تنظیم بنائی گئی، زراعت میں انقلاب آیا، پیوند کاری عمل میں جاری ہوئی، ہائیبرڈ اقسام کو فروغ ملا، نباتاتی بایو ٹیکنالوجی اور طبی بایو ٹیکنالوجی کا استعمال اتر پردیش، کرناٹک وغیرہ ان میدان میں نمایاں ہیں۔